ہوٹل انٹرکانٹیننٹل کا کرسٹل ہال 20 سے زیادہ ممالک کے پروفیسروں، سفارتکاروں، دانشوروں، فلاسفروں، قانون سازوں سے بھرا ہوا اور سجا ہوا ہے۔ یہ سب ازبکستان کے تھنک ٹینک یا NGO مستحکم ترقی کے مرکز کی دعوت پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ چند ماہ پہلے میرے دوست ہاشم مرادو نے اس مرکز کے چیئرمین معرف جان عثمانو سے میرا تعارف کرایا۔ فیصلہ ہوا کہ ہم لوگ مل کر عوامی سفارتکاروں کے فرائض ادا کریں، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے ملک کے شہریوں کو مستحکم ترقی اور اس سے منسلک فرائض سے آگاہ کریں۔ ہم جیسے ملکوں کے لیے امن و سکون نہ صرف ترقی کے لیے بلکہ قوموں کی صفوں میں آگے بڑھنے کے لیے بھی نہایت ضروری ہے، اور اس کے لیے قوانین میں ضروری تبدیلیاں، مختلف اداروں میں ریفارمز، ایک دوسرے کے آئین و قانون کا مطالعہ اور اس سے باہمی فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ آخر ہاشم مرادو کون ہیں جو کہ خواہ مجھے عوامی سفارتکاری کے اس عمل میں کھینچ رہے ہیں؟ جب ہمارا جوانی کا دور تھا تو ہم دونوں ریڈیو تاشکند کی اردو سروس میں اکٹھے کام کرتے تھے۔ دونوں کو کام کا اتنا شوق تھا کہ باقی سٹاف اس سے یوں فائدہ اٹھاتا کہ ہفتے اور اتوار کو ہم دونوں کی ڈیوٹی ہوتی اور ہم دونوں نے اردو نشریات کی دونوں مجلسوں کو مکمل طور پر نشر کر کے ہی گھر جانا ہوتا۔ پھر ہمارے دوست ہاشم مرادو ازبکستان کے صدر اول جناب اسلام کریموو کے میڈیا انچارج بن گئے۔ وہ صدارتی آفس میں مصروف ہو گئے اور ہم عوامی زندگی میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ کئی سال گزر گئے، کہیں کسی سرکاری تقریب میں ان سے آمنا سامنا ہو جاتا، ان کا چہرہ نظر آ جاتا، لیکن رابطہ ندارد۔ تب اچانک ایک روز مجھے پاکستانی سفارتخانے میں بتایا گیا کہ ایک شخص آپ کو تلاش کر رہا ہے، کیا اس کو آپ کا نمبر دے دیا جائے؟ جی ہاں ضرور، میں نے جواب دیا۔ چند دن گزرے تو وزارت خارجہ کے پریس ڈپارٹمنٹ نے بھی بتایا کہ کیا آپ کا نمبر فلاں شخص کو دے دیا جائے۔ تو یوں میرا ہاشم مرادو سے 14 سال بعد رابطہ ہوا۔ اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ایک عام آدمی کی زندگی گزارتے ہوئے اب اس تھنک ٹینک کے ایک شعبے کے انچارج ہیں۔ انہوں نے کہا، اب میں آزاد ہوں، آئیں ازبکستان اور پاکستان کی دوستی کے لیے کام کریں جیسا کہ ہم جوانی میں کرتے تھے۔ ہوٹل میں منظم کیا گیا راؤنڈ ٹیبل مناظرہ مستحکم ترقی کے مرکز نے انسانی حقوق کے ازبک قومی مرکز اور غیر ملکی تنظیم فریڈرک ایبرٹ سٹیفنگٹن کی مدد سے منظم کیا۔ کارروائی شروع ہوتے ہی سب سے پہلے ازبکستان کے سینٹ کی چیئرمین تنزیلا ناربایوا نے خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس موضوع پر ازبکستان میں 2030 تک جو کام کیا جائے گا وہ کس طرح سینٹ کی کمیٹیوں اور کمیشنوں میں تقسیم کیا جائے گا اور اس کے وطن عزیز کے لیے کیا نتائج ہوں گے۔ ان کے بعد قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اکمل سعیدوف نے موضوع سے انصاف کیا۔ پھر ازبکستان میں فریڈرک ایبرٹ نامی فنڈ کے چیئرمین بیرام رجبوو نے عوامی ترقی کے تسلسل کے لیے کیے جانے والی اپنے فنڈ کی کارروائیوں سے آگاہ کیا۔ ساری کارروائی کے لیے بطور اسٹیٹ سیکرٹری اکمل سعیدوف فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے اب پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی کے چیئرمین ادھام شادمانو کو خطاب کی دعوت دی۔ ادھام شادمانو دراصل عوامی فنڈ کے وسائل کو کنٹرول کرنے والی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ ان کا تعلق زیادہ تر NGOs اور تھنک ٹینکس وغیرہ کے کام سے رہتا ہے۔ راؤنڈ ٹیبل کے اگلے مقرر ایرکن گادویو تھے۔ وہ بجٹ اور اکنامکس کے لیے اصلاحات کی سینٹ کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے تجویزیں دی کہ نوجوانوں کو اس خاص مقصد سے آگاہ کیا جانا چاہیے کہ آخر یہ مستحکم ترقی یا متواتر ترقی کا عمل ہے کیا اور کیسے ممکن ہے، نیز قوموں کے نوجوانوں کو اس عمل میں کیسے استعمال کیا جائے، نوجوان نسل سے آخر کیسے کام لیا جائے۔ ہمارے آج کی کارروائی کے اگلے مقرر تھے بابر بیک مرادو۔ وہ ازبک عالی مجلس کے ممبر ہیں اور سماجی تحریک یوکسایش کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے اپنی اس تنظیم کی کارکردگی پر روشنی ڈالی اور ان کے بعد میزبان تنظیم مستحکم ترقی کے مرکز کے چیئرمین معرف جان عثمانو نے تقریر کی۔ اس موقع پر تنظیم کی قیادت نے ازبکستان اور غیر ممالک کی مختلف تنظیموں، اداروں اور تھنک ٹینکس اور وزارتوں وغیرہ سے مل کر کام کرنے کے لیے مختلف میمورنڈم سائن کیے۔ آخر میں مہمانوں کو چائے وغیرہ سرو کی گئی اور باہمی بحث و مباحثہ کا موقع دیا گیا۔ سینٹر فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ازبکستان کی ایک ایکٹیو NGO ہے اور اپنے جیسے مقاصد رکھنے والی پاکستانی تنظیموں سے رابطہ رکھنے اور مل کر کام کرنے کے لیے خواہشمند ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ دنیا بھر کی NGOs کو انسانی ترقی اور اگلی نسلوں کے لیے آج کی نسل کو مل کر کام کرنا اشد ضروری ہے، لیکن اس کے لیے معلومات کے تیز تر پھیلاؤ اور صاف ستھری معلومات کے باہمی تبادلوں پر عمل کی ضرورت ہے۔ غیر ضروری معلومات اور معاشرے کے لیے نقصان دہ معلومات کو فلٹر کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ممبران پارلیمنٹ، اساتذہ اور طلباء کو باہمی طور پر مل کر کام کرنا چاہیے۔ ممالک کے مختلف قوانین کو باہمی مربوط کرنا چاہیے۔
یہ مرکز مختلف ممالک کے آئین کو ازبک اور روسی زبانوں میں ترجمہ کر کے ان سے ازبک آئین کی اصلاحات کے لیے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ کو ازبک پارلیمنٹ کے ساتھ اور پاکستانی تھنک ٹینکس کو اور این جی اوز کو ازبک ایسی ہی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ معروف عثمانوف اور ہاشم مرادوف جیسی شخصیتیں پاکستان ازبکستان دوستی کے لیے عوامی سطح پر کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہاشم مرادوف خالص لکھنوی انداز میں اردو بولتے ہیں اور ماضی میں یعنی جوانی میں وہ پاکستانی وزیر اطلاعات مولانا کوثر نیازی کے میزبان بھی رہ چکے ہیں۔